السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف ایک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام ساتوں آسمان ساتوں زمین، انسان اور جنات فرشتوں کا ہر شخص کا رب ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات انشاءاللہ فرماؤں گا، سنیں۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، ایک کام کریں۔ انشاءاللہ آج جو ایک حدیث پاک لے کر آیا ہوں انشاءاللہ سناؤں گا، سنیں، سن کر اس پر عمل کریں اور دوسرے شخص تک پہنچائیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر آپ نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے۔ الحمدللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات فرماؤں گا، سنیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، 5 ستون اسلام کے، جو 5 ستونوں پر اسلام کھڑا ہے، الحمدللہ۔ اس کو آپ تھام لیں گے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، الحمدللہ۔ پہلا ہے جو کلمہ، جو آج ہم کلمہ پڑھے، الحمدللہ، جو دنیا میں آئے کلمہ پڑھ کر مسلمان بن کر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجے مسلمان بنا کر، اللہ کا شکر ادا کرو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے الحال میں۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عرش مبارک کے سامنے ستون، جو کھمبا ہلنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے اے ستون کیوں ہوا؟ ستون فرماتا ہے یا اللہ، دنیا میں فلاں شخص جو لا الہ الا اللہ پڑھا، اس شخص کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ستون رک جا، میں اس شخص کی مغفرت فرما دوں گا، میں اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا، تو اس شخص کے تمام گناہ معاف ہو جاتے، الحمدللہ۔ بس کلمہ پڑھنے سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب نماز ہے، زکوٰۃ ہے، نماز پڑھو، نماز فرض ہے، ہر حال میں ادا کرنا ہے، نماز معاف نہیں، یہاں تک کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، اگر آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سک رہے تو آپ کو حکم ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سک رہے تو آپ لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سک رہے تو آپ اشاروں سے پڑھو، یہاں تک کہ آپ کو اسلام میں یہاں تک آپ کو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز اشاروں سے بھی پڑھ سکتے، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اشاروں سے بھی پڑھ سکتے آپ۔ دیکھیے نماز ہر حال میں ادا کرو، نماز معاف نہیں ہے۔ ایک نماز چھوڑنے سے خبر کا عذاب سخت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک نماز چھوڑنے سے خبر کا عذاب سخت ہے، خبر اسے ایسا دباتی کہ آپس میں پسلیاں مل جاتے ہیں۔ خبر کا عذاب سچا ہے، بے نمازی کا انجام خبر میں سخت ہے، سچا ہے۔ خبر کا عذاب کوئی روکنے والے نہیں، کون آتے آپ کو خبر میں آتے، کوئی بچانے کے لیے آپ کو نہیں، اللہ ہی ہے خبر کے عذاب سے بچانے والا، اللہ ہی ہے جہنم سے بچانے والا، اللہ ہی ہے کہ دنیا کی تکلیف مصیبت پریشانی سے بچانے والا، اللہ ہی ہے کہ بیماریوں سے بچانے والا، بیماریوں کو شفا میں بدلنے والا، اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ہے کہ آپ کو جنت میں بھیجانے والا، اللہ ہی ہے کہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا، الحمدللہ۔ بس آپ نماز کی پابندی کرو، نماز چھوڑو مت۔ نماز پڑھنے سے، نماز پڑھے آپ تو اللہ تعالیٰ آپ کو 5 انعام دے رہے، بڑے بڑے جو انعام ہیں نماز پڑھنے والوں کو دے رہے۔ پہلا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں آپ کو کہ رزق کی تنگی دور کروں گا اور خبر کے عذاب سے بچاؤں گا، جہنم کی آگ سے بچاؤں گا، جہنم کی آگ اس شخص پر حرام ہے جو شخص نمازی ہے، الحمدللہ۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس شخص کا تعلق دین سے نہیں، پہچان نہیں ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی اس کی پہچان نہیں۔ جو نماز چھوڑ دیں گا، اگر نماز پڑھیں گے تو آپ اسلام سے تعلق رکھیں گے، الحمدللہ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو نماز چھوڑتا ہے اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، پہچان نہیں ہے۔ اپنے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز چھوڑنے سے کفر کے اندر سے چلے آتے، ایک نماز چھوڑنے سے۔ تو نماز چھوڑو مت، نماز کرو، نماز ہر حال میں ادا کرو۔ نماز معاف نہیں ہے آپ کو۔ نماز کس کو معاف ہے؟ نماز پاگل کو معاف ہے۔ نماز چھوڑ رہے ہیں تو سمجھ جاؤ، آپ اپنے آپ کو سمجھ جاؤ کہ ہم پاگل ہیں۔ نماز پاگل کو معاف ہے۔ نماز پڑھو، نماز ہر حال میں ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں سوجن آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کا سہارا لے کے، جو دو صحابوں کے خاندوں پر ہاتھ رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو گئے نماز پڑھے، ہر حال میں ادا کرے نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بتا دیے کہ نماز پڑھو، آخری وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ دو چیزوں کو تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، آپ کو کوئی گمراہ نہیں کریں گا الحمدللہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک چیز ہے قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور حدیث مبارک، یہ دو چیزوں کو پکڑ لو مضبوطی سے، آپ کو کوئی گمراہ نہیں کریں گے، آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے الحمدللہ۔ اور جو نماز کا انعام ہے کہ پشرات کا راستہ بجلی کی طرح گزارنے کا انعام دے رہا ہوں، بجلی کی طرح، بال سے باریک، تلوار سے تیز، وہ راستے پہ سے گزرنا ہے۔ وہ راستے پہ سے اگر آپ بجلی کی طرح گزرنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو، ہر حال میں ادا کرو نماز۔ اور پانچواں انعام جو اللہ تعالیٰ جو دے رہے، چوتھا انعام جو دے رہے اللہ تعالیٰ، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دوں گا، سیدھے ہاتھ میں آ جائیں گا الحمدللہ، اور بغیر حساب کتاب کو جنت میں داخل کر دوں گا الحمدللہ۔ بس نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ یہ بڑے بڑے انعام دے رہے ہیں آپ کو۔ نماز پڑھیں گے تو آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئیں گے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے کہ نماز یہ چیز ہے بے حیا اور برے کاموں میں جانے سے روکتی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے، آپ جو برا کام کر رہے ہیں، جو گناہ کا کام کر رہے ہیں، وہ گناہ میں جانے سے نماز آپ کو روکیں گی الحمدللہ۔ بس نماز کی پابندی کرو، نماز معاف نہیں ہے، ہر حال میں ادا کرو نماز، نماز معاف نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جب کچھ لوگ اگر ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی دعوت دیتے، نماز کا طریقہ سکھاتے۔ اس لیے نماز بہت قیمتی چیز ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا دنیا میں، جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، سجدہ نہیں کرتا اللہ کے سامنے، میدان محشر میں اللہ کے سامنے نہیں جھک سکیں گا۔ اگر اللہ کے سامنے وہاں پہ جھکنا چاہتے ہو، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہتے ہو، وہاں پہ میدان محشر میں جھکنا چاہتے ہو، تو پہلے دنیا میں رب چاہیے زندگی گزارو، ایک اللہ ہی کے حکم پر چلو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی زندگی گزارو، اور نماز کی پابندی کرو۔ جو نماز پڑھتا ہے دنیا میں، وہ میدان محشر میں اللہ کے سامنے جھک سکیں گا الحمدللہ۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے سامنے نہیں جھک سکیں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز اتنی قیمتی چیز ہے، نماز قائم کرو، نماز معاف نہیں ہے، ہر حال میں ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی اور دوسرے شخص تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔